السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ملک شہزاد اصغر صاحب حافظہ اللہ، ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں اور ہمارے یہ بھائیوں کی طرح ہیں، کافی ان سے پرانی ہماری دوستی ہے۔ تو آئیے آج ہم ان سے چند سوالات کریں گے جن کے جوابات انشاءاللہ یہ ہمیں تفصیلاً فرمائیں گے۔ اور شہزاد بھائی، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی، ہمارا جو سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سب سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف کروا دیں۔ میرا نام شہزاد اصغر ہے اور میرا تعلق جلم شہر سے ہی جادہ میں رہائش ہے، اور 2007 سے رہ رہے ہیں وہاں پر ہی، اور پہلے کراچی میں رہائش تھی، پھر اس کے بعد 2007 میں ہمارا جلم میں آنا ہوا، پھر 2009 میں جامعہ عصریہ میں نے داخلہ لیا، اور پھر شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ہم نے اکٹھی تعلیم حاصل کی شروع کی۔ شہزاد بھائی، دوسرا سوال ہے کہ آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا اس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اس کی جو تعلیم ہے آپ نے کیسے جاری و ساری رکھی؟ یہ شاہ صاحب مختصر اس کا ایسے ہی ہے کہ مجھے شروع سے ہی بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا شوق تھا، اور آرمی میں کمانڈو میں، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی گئی اور ساتھ جوان ہوتا چلا گیا، ساتھ ساتھ پتہ چلتا گیا کہ کون سی فیلڈ زیادہ بہتر رہے گی میرے لیے، اور شروع سے بھی اللہ نے تھوڑا سا ذہن دیا ہوا تھا اچھا سا، تو تعلیم میں تھوڑا بہتر تھا۔ 8ویں کلاس جب میں نے ٹاپ کی تھی تو اس کے بعد والد صاحب جو تھے ان کے عبداللہ صاحب سے، جو مدیر التعلیم ہے، پرنسپل ہیں جامعہ علوم مصریہ کے، تو ان سے ملاقات ہوئی ان کی عصر ٹائم، اور والد صاحب جو تھے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جامعہ علوم مصریہ کی، تو وہاں پر انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا جو وہاں کے رہائشی تھے، تو والد صاحب کے ذہن میں آئی ایک سبب بننا تھا، ایک ذریعہ تھا وہاں پر داخلے کا میرا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم کی خاطر وقف کروں، تو جو اچھا ذہن ہے اس کا، جو وہ دین اسلام کو حاصل کرنے میں لگائے اپنا، جتنی بھی صلاحیت اس کی کار فرما کرے یہ بھی، تو وہاں سے پھر دین اسلام کا جو کام سلسلہ شروع ہوا، والد صاحب آئے مگر ٹائم سے رابطہ کیا، انہوں نے پوچھا مجھ سے مشورہ مانگا اس چیز کے بارے میں، تو میں نے کہا جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ویسے ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے دینی تعلیم کا آغاز شروع ہو گیا۔ 10 دن بعد میں نے جامعہ عصریہ میں داخلہ لے لیا۔ ماشاء اللہ۔ شہزاد بھائی، جامعہ سے فراغت کس سال میں ہوئی اور فراغت کے بعد آپ کی کیا مصروفیات؟ فراغت ابتدائی تو 2009 میں دسمبر میں ایڈمٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد جو 2015 کے اندر میں نے فراغت حاصل کی، 2016 میں پھر شارجہ کے لیے اسکالرشپ ہو گئی میری، وہاں پر چلا گیا، پہلا بیچ گیا ہوا تھا اسکالرشپ کے حوالے سے، تو دوسرا بیچ ہمارا لڑکوں کا تھا، 2016 کے شروع میں بالکل شروعات کے اندر ہی ہم شارجہ چلے گئے، 2017 کے مڈ میں ہماری وہاں سے واپسی ہوئی تعلیم کے اختتام کے بعد ہی، اور پھر واپس آ کر بیچلر کیا اپنا BA پنجاب یونیورسٹی سے، اور پھر کام کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے پھر دیکھتا رہا کون سی بہتر چیز رہے گی ہمارے لیے۔ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، کیا مصروفیات؟ اس وقت تو موبائل شاپ ہے میری، یہ فیصلہ ہم نے 2019 کے آخر میں کر لیا تھا۔ میرا ایک دوست ہے حفیظ، بہت قریبی دوست ہے، نشاط صاحب ہیں، وہ بھی 2012 سے ہمارے دوست ہی ہیں، تو ان سے ایک شام ملاقات ہوئی۔ موبائلوں کے حوالے سے مجھے انٹرسٹ شروع میں تھا تھوڑا بہت، پرائیویٹی طور پہ کرتا تھا تھوڑا سا کام موبائل کے حوالے سے، تو 2019 کے آخر میں ہمارا جو شوق بڑا، اور میں نے بھائی سے بات کی، حفیظ بھائی سے، تو انہوں نے شاپ کے حوالے سے مشورہ دیا، اور پھر ہم نے تقریباً 2019 کے 9ویں مہینے میں، سپٹمبر کا منتھ تھا، تو ہم نے شاپ شروع کر لی تھی، موبائل شاپ۔ ماشاءاللہ۔ شہزاد بھائی، کوئی زندگی کا دلچسپ اور یادگار واقعہ وہ بتا دیں۔ اس طرح تو واقعات بہت زیادہ ہیں اور انگنت ہے، شاہ صاحب اس سے بہتر واقف ہیں، جانتے بھی ہیں، اور بھی دوست صاحب آپ کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو شاپ کے حوالے سے میں ایک واقعہ ذکر کرنا زیادہ بہتر اور مناسب سمجھوں گا، کیونکہ میری پہلے جو لائف تھی وہ اتنی پریکٹیکل نہیں تھی جتنا شاپ میں آنے کے بعد ہوئی ہے، اور جتنے تجربات مجھے اس شاپ میں آنے کے بعد ہوئے ہیں، لوگوں کو پہچاننا، ان کے اصل انسان کو جو ان کے اندر ہوتا ہے، ضمیر کو دیکھنا، وہ شاپ میں آنے کے بعد ہی سارا جو ہے سامنے آیا ہوا ہے مجھ پہ۔ تو یہ ہمارے ابتدائی ایام تھے شاپ کے، ایسیسریز سے ہم نے کام شروع کیا، سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے گئے اس کو، تو ہمارے پاس ایک بزرگ آئے، پٹھان تھے وہ بھی، تو
انہوں نے ہم سے ایک چارجر لیا جس کی مالیت تقریباً 150 روپیہ تھی قیمت اس کی. تو اس طرح بارگیننگ کرتے کرتے 130 پہ ڈن ہوئی بات, اور انہوں نے ہمیں 1000 روپے کا نوٹ دیا. اور نوٹ لینے کے بعد میں نے حفیظ بھائی کی طرف منتقل کیا کہ آپ یہ نوٹ پکڑیں اور اس کا جو ہے نا چینج واپس کریں ان کو. تو انہوں نے چینج دیا اور لیکن نوٹ نہیں پکڑا. نہ میری توجہ اس طرف گئی نہ حفیظ بھائی کی. تو ہمارا ایک دوست اور بھی کھڑا تھا, اس کی توجہ بھی اس طرح نہیں گئی اس طرف. اتفاق کی صورتحال تھی, ایسی تھی کچھ. تو جب وہ دیکھا تو چینج انہوں نے لے لیا اور 1000 روپیہ بھی انہوں نے اٹھا لیا, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا. بعد میں جب ہم نے دیکھا کاؤنٹر میں 1000 روپیہ تو تھا نہیں. تو وہ کہہ لیں کہ پہلا ہمارے ساتھ ایک ایسا یعنی دل آ دینے والا واقعہ ہوا ہمارے لیے. وہ 1000 روپے کا نقصان بھی بہت زیادہ تھا. تو چارجر لے جاتے وقت وہ چارجر بھول گئے. تو میں نے بولا کہ چارجر بھی لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی لے کے جاؤں گا. انہوں نے پشتو زبان میں اپنا کہا. تو یہ ہمارا شروع میں تھا. یہاں سے ہمیں تھوڑی سی سمجھ بوجھ آنا شروع ہوئی کہ نہیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی زیادہ. بالکل اسی طرح ہی ہے, جب انسان گھر سے باہر نکلے اور خاص کر کاروباری حالات میں جب آئے تو کافی تجربات آتے ہیں, کافی زندگی کے اندر انسان کو سوچ بوجھ آتی ہے. تو شہزاد بھائی ہمارا اگلا سوال ہے کہ آپ کو کون سی کتابیں زیادہ پسند ہیں, مطالعہ کن کتابوں کا زیادہ کرتے ہیں؟ ویسے تو آج کل جیسے انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے, کتابیں تو میں نے خاص کوئی کلیکشن وغیرہ نہیں کی ہوئی ان کی. کوئی بھی اچھی کتاب ہو جہاں سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے. میں ایسی کتاب کو زیادہ پسند کرتا ہوں جن میں زیادہ دینی حوالے سے زیادہ مواد ہو. لٹریچر دینی اسلامی لٹریچر اس میں زیادہ ہو. اس میں خاص کر قرآن کے آیات کو کوٹ کیا گیا ہو, صحیح حدیث کو کوٹ کیا گیا ہو. تو ایسی کتاب میرے لیے خاص کر مفید رہتی ہے اور ہر طالب علم کے لیے مفید ہو سکتی ہے. لیکن 2 کتب جن کو میں بہت زیادہ دلی طور پر پسند کرتا ہوں وہ زاد الخطیب ہے اور 4 جلدوں میں جو, اور اقبال کیلانی صاحب کا جو ایک پورا سیٹ ہے 32 ان کی کتاب میں کتب میں بنا ہوا ہے. تو یہ مجھے بڑا پسند ہے اور میرا کہہ لیں کہ دل کے بہت قریب ہے یہ دونوں کتابیں. بالکل, اقبال کیلانی صاحب کی جو کتابیں ہیں ہر موضوع پہ تقریباً چھپ چکی ہیں, اور اس کے اندر جو اصل چیز ہے قرآنی آیات, حدیث مبارکہ اور با حوالہ, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, حسن اور اس سے اعلیٰ درجے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. شہزاد بھائی اگلا سوال ہے کہ کاروبار تو آپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دین کے اشاعت کا جو ارادہ آپ کا کیا ہے مستقبل میں؟ شاہ صاحب 2013 کی بات ہے جب میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. 2009 میں میرا داخلہ ہوا تھا اور 2013 میں میرا پہلا جمعہ تھا. اور وہ تھا ایک مسجد کے اندر, یعنی اتنی جامع مسجد نہیں تھی, بس چھوٹی مسجد تھی وہ. تو وہاں سے آغاز ہوا, لیکن خطابت کو میں نے وہاں سے مستقل رکھا. پھر تھوڑا سا گیپ آ گیا 2 سال کا, جب شارجہ چلا گیا یا جب پنجاب یونیورسٹی کے سلسلے میں بیزی ہو گیا بیچلر میں BA کرنے میں. تو اس کے بعد پھر 2018 سے تو میں مستقل خطابت کر رہا ہوں. تو یہ دین کے حوالے سے یہ ایک ایسی ایک اہم چیز ہے کہ جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اللہ نے اپنے دین کے لیے مختص کیا ہے, چنے ہمیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہر طالب علم یا ہر وہ بچہ یا ہر وہ لڑکا یا ہر وہ عالم جو بن چکا ہے وہ اللہ کے بڑے قریب لوگ ہوتے ہیں. تو دین کے حوالے سے وہ ساتھ ساتھ خطابت کرتے رہتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے کہ اپنا علم تازہ رہتا ہے. ہم نے لوگوں کو سکھانے سے پہلے انسان پہلے خود سیکھتا ہے. پڑھانے سے بہتر جو جب پڑھاتا ہے تو پہلے وہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے, پھر بعد میں پڑھاتا ہے بچوں کو. اسکول کا بھی یہ سسٹم ہے. تو خطابت تو ساتھ ساتھ جاری ہے مستقل. اور ایک ہی مسجد میں بلال ٹاؤن میں مسجد ہے, شمالی محلے میں مسجد بلال. تو اس کے بعد خطابت کے علاوہ جو میرا شوق ہے وہ کتب کے حوالے سے, تو ایسی کتابوں کو زیادہ پروموٹ کیا جائے, زیادہ شائع کرواؤں. اللہ کرے گا انشاءاللہ کاروبار اس لیول پہ جائے گا انشاءاللہ, جب فائنینشلی طور پہ بھی اچھا ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو کتب کے حوالے سے میرا ذہن ہے کہ نوجوان تک جو ہے نا اسلامک لٹریچر کو پہنچایا جائے. ماشاءاللہ شہزاد بھائی کی یہ بات کہ جمعہ جو ہے یہ اصل ہے, اور اس سے کافی چیزیں خود کو سیکھنے کو ملتی ہیں. اور اصل جو دین کا کام ہے وہ یہ تبلیغ ہے, دروس کی شکل میں, جمعے کی شکل میں. تو یہ ماشاءاللہ کافی اچھا پوائنٹ ہے. شہزاد بھائی اگلا سوال ہے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی وعظ و نصیحت, ان کے لیے کوئی اچھا سا پیغام؟ ویسے تو شاہ صاحب جتنا پرفتن دور چل رہا ہے اور جس طرح کا جدید دور ہے, تو ہر بچی اپنے آپ میں ایک کہہ لیں کہ پورا ماسٹر ہے, وہ خود استاد ہے, وہ سمجھتا ہے ان معاملات کو. لیکن یہ ایسا ہر لڑکا اور بچہ خود سمجھتا ہے, لیکن وہ ایسا ہے نہیں ہے معاملات کو. معاملات کے حوالے سے جو دین کے حوالے سے سب سے پہلے تو دین کو قریب کریں اپنے. جس طرح پرفتن دور ہے, آزمائشوں کا دور ہے, اور حدیث میں پیشن گوئیاں بھی موجود ہے ایسے دور کے حوالے سے جب قرب قیامت کے حوالے سے موجود ہیں اس میں. تو ایسے دور میں دین کا جتنا بندہ دین اسلام کے ساتھ مخلص ہوگا, دین اسلام اتنا ہی اچھا اس کو ریٹرن بیک کرے گا, اتنا ہی اچھا اس کو تحفہ ادا کرے گا, اتنا ہی اس کا ایمان و توکل مضبوط کرے گا. تو سب سے پہلے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی جو بھی سن رہے ہیں, مائیں بہنیں, بہن بھائی جو بھی سن رہے ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلامک لٹریچر کے قریب کریں, اور صحیح لٹریچر جو صحیح سند کے ساتھ ہو, قرآن سے ماخذ ہو,
حدیث مبارکہ جو صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے ان سے ماخذ ہو، ایسے لٹریچر کے قریب ہو تاکہ آپ کو صحیح دین اسلام کا فہم ہو، اور دنیاوی طور پر ایسا نہ ہو کہ صرف آپ دین کے ہو کر رہ جائیں، کیونکہ دین اسلام میں کہیں بھی نہیں لکھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین دعا جو ایک مسلمان بندے کو سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. سب سے پہلے دنیا کمانے کا طریقہ سکھایا، اس کے بعد دین کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں، اپنی آخرت کی بہتری کے بارے میں بولا ہے. تو انسان کو پہلے اپنی دنیا بھی، ایک مومن کا شیوا حیاتی یہ کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی بھی بہترین ترین گزارتا ہے، اور آخرت کا درجہ تو اللہ نے اس کا پہلے ہی وہ طائف تیار رکھے ہیں. تو جہاں تک دین کے قریب ہونا ہے، وہاں دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے بھی قریب ہونا ہے، اس کا بھی نالج ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہے، ہمارا ٹائم آف ویسٹیج بہت زیادہ ہوتا ہے. جو یوتھ ہے ہماری، وہ ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرتی ہے سوچنے میں، سمجھنے میں، بے شک اسے 4-5 سال لگ جائیں. تو یہ بہت آپ نے یہ اسٹیپ ساری زندگی نہیں لینا. آپ نے جو بھی عمل ہے سوچ بچار کریں، ہفتہ لیں، مہینہ لیں، 2 مہینے لیں، لیکن اس کے بعد فی الفور عمل شروع کر دیں. ہمارا جو میرے کم از کم اپنی ذاتی زندگی کا سمجھتا ہوں وہ 3 سال کا ویسٹیج آف ٹائم ہے. 2016 سے لے کے 18 تک، اور پھر 19ویں کا جو آخر میں ہم نے کام شروع کیا. تو اس لمحے کو میں آج بھی کوستا ہوں اور یاد کرتا ہوں کہ کاش میرے اس لمحے اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے تو میں نے کچھ بہتر سیکھا ہوتا. لیکن اب حالات میں جیسے شاپ میں آئے تو حالات کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے چلے گئے. ابھی اس طرح بہتری نہیں انشاءاللہ، لیکن وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، وقت سب کے استاد ہے. شہزاد بھائی آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ یہ شکریہ تو شاہ صاحب کا، جنہوں نے ہمیں وقت دیا، ہم سے ملے، اور یہ ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، ہم سے خلوص ہے. اور اللہ اسی دوستی کو اسی طرح رنگ لگائے رکھے اور مرتے دم تک قائم و دائم رکھے. اس میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے، کوئی دشمنی، کوئی انات پرستی نہ آئے، اس میں کوئی دور نہ کریں. تو پیغام، سب سے اہم پیغام ہے دین اسلام کے حوالے سے یہ، کیونکہ دین اسلام سے ہی دنیا ماخذ ہے. دین اسلام پہلے ہے، اس کے بعد دنیا ہے. اور ہم میرے خیال سے 90% جو ہیں وہ دنیا کو پہلے رکھتے ہیں، دنیا کو، دین کو بعد میں رکھتے ہیں. تو ہم نے دنیا کی محبت سے دامن چھڑا کے دین کی محبت میں جانا ہے. جہاں تک دین کو فالو کرنے کی کوشش کریں، جہاں دین کو فوقیت دینے کی کوشش کریں گے، یہ اللہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. اس کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی، اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے. تو زیادہ کوشش، جدوجہد، بھاگ دوڑ جس کے پیچھے کرنی ہے وہ دین اسلام ہے، جس کو آپ چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگے ہوئے ہیں. تو جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا آپ کی بے شک ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا رب، آپ کا خالق آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور کل قیامت والے دن بھی نہیں ہوگا. تو اس چیز سے بچیں. سب سے پہلے فوقیت دین اسلام کو دیں، اس کی تعلیمات کو دیں، سیکھیں، سمجھیں. چاہے آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، آپ سیکھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار فرمایا کہ میں نے دین اسلام کو جتنا آسان اور سہل بنایا ہے، دنیا میں کسی چیز کو نہیں بنایا. تو آپ چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. پہلے دین کو حاصل کریں، پھر دنیا دیکھیں، پھر دنیا کے علم حاصل کریں، دنیا کا ہنر دیکھیں، دنیا کمائیں، اچھا کمائیں، بہترین کمائیں. اللہ کو ایسا مومن پسند ہے جو دنیاوی زندگی بہترین طریقے سے گزارتا ہے، اور قوی مومن ہو، مضبوط مومن ہو، مائنڈلی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. اور کل قیامت والے دن تو اجر عظیم اللہ نے تیار کر ہی رکھا ہے انشاءاللہ ہمارے لیے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، یہ تھے چند سوالات جن کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پھر ایک دفعہ اپنے مہمان کا، اور ہمارے بہت ہی پیارے یہ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. اور میں آخر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں جامعہ علوم اسریہ میں 6 سال کے بعد 6ٹھی کلاس کے بعد میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس کے بعد میرا کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. میں نے اس کے بعد ان پیج، کورل ڈرا، فلیکسیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں، وہ سارا کچھ سیکھا. تو میں چھوڑ گیا تو شہزاد بھائی مجھے کال کرتے تھے، نہیں بھائی آپ 2 سال رہ گئے ہیں، یہ پڑھ لیں، دین پڑھیں، اس کا کافی فائدہ ہوگا. تو انہوں نے مجھے پھر ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار کیا. میں دوبارہ آیا، میں نے بخاری پڑھی، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. اور آج میں دین اور اسلام کے جتنے بھی یہ اپنی طرف سے خدمت کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی، اللہ قبول فرمائے. آج اگر میں اس مقام پہ ہوں تو یہ ساری کوششیں، محنتیں اور محبتیں شہزاد بھائی کی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ محبت اور پیار کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں اضافہ فرمائے، برکت دے. اور جتنے بھی ان کے بھائی ہیں، اور ان کے والدہ بھی کافی بیمار رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور ان کے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.